عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک لشکر کہیں جنگ کے لیے روانہ فرمایا، اور وہ چھوٹا سا لشکر تھا، 100 150 200 افراد پر مشتمل تھا۔ تو سلسلہ ایسا ہوا کہ وہ لشکر کسی طریقے سے عیسائیوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور عیسائیوں نے گھیر گھار کر اس لشکر کو گرفتار کر لیا۔ وہ لشکر بھی گرفتار ہو گیا، ان کے امیر بھی جو صحابی رسول تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اب یہ جو عیسائی تھے یہ خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مسلمانوں کا پورا لشکر ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ چنانچہ وہ اس لشکر کو اپنے بادشاہ کے سامنے لے گئے، اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے، قیدی بنایا ہے، تو یہ اب آپ کے سامنے پیش ہیں، جو معاملہ آپ ان کے ساتھ مناسب سمجھیں وہ آپ کریں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس لشکر کا امیر کون ہے، سربراہ کون ہے؟ تو اس لشکر کے جو امیر تھے انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں اس لشکر کی کمان کر رہا ہوں اور میں مسلمانوں کی طرف سے اس لشکر کا امیر ہوں۔ تو بادشاہ نے اس امیر سے کہا کہ تمہارے لیے اب بہتر یہ ہوگا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت کو قبول کر لو۔ تو وہ جو لشکر کے امیر تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بادشاہ ہم سے کس قسم کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم ایمان کو چھوڑ دیں، جس کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں، جس کی خاطر ہم مر رہے ہیں، یہ اسی ایمان کے بارے میں ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم ایمان کو چھوڑ دیں اور عیسائیت کو قبول کر لیں۔ تو لشکر کے امیر نے کہا کہ بادشاہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، میں کیا میرے لشکر کا کوئی ایک فرد بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے گا، میں کیا میرے لشکر کا کوئی ایک شخص وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم مر جائیں گے، جان دے دیں گے، لیکن ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، عیسائی مذہب ہم اختیار نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس شخص کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کے اوپر تیروں کی بارش اس طرح کی جائے کہ اس کے جسم کو تیر نہ لگیں، دائیں بائیں آگے پیچھے لگ جائیں، اسے خوف زدہ کیا جائے۔ چنانچہ یہ حربہ استعمال کیا گیا، اس صحابی کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس حربے کو آزمانے کے بعد پھر اس صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ ہاں اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ اگر میں چاہتا تو 2-4 تیر تمہارے جسم میں پیوست ہو جاتے اور اب تم خاک ہو جاتے، کہو اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ تو اس صحابی رسول نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم ایمان سے کبھی محروم نہیں ہوں گے، ایمان ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، چاہے ایک نہیں 101 تیر ہمارے جسم میں پیوست ہو جائے، ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بادشاہ پھر بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بیچ چوراہے میں آگ جلائی جائے
اور اس آگ کے اوپر ایک بڑا کڑاہ، جسے بڑی کڑاہی کہتے ہیں، وہ رکھی جائے اور اس کے اندر یہ سرسوں کا تیل ڈالا جائے اور بھر دیا جائے اسے، اور جب وہ تیل ابلنے لگے، گرم ہو کر وہ ابلنے لگے تو مجھے بتایا جائے۔ چنانچہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، بڑا کڑا لایا گیا اور اس میں تیل ڈالا گیا اور اس کے نیچے آگ جلائی گئی۔ جب وہ تیل ابلنے لگا تو بادشاہ کو بتایا گیا، تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو، ان مسلمانوں میں سے ایک شخص کو اٹھا کر اس کڑاہ میں ڈال دو، اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ کیا کہا جی بادشاہ نے؟ ایک شخص کو اٹھا کر اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دو۔ جب ابلتے ہوئے تیل کے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز جاتی ہے نا، تو ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں، بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل بھن جاتی ہے۔ تو لشکریوں نے ایسے ہی کیا، ایک مسلمان کو اٹھایا اور جلتے ہوئے اس تیل کے اندر ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایسے جل بھن گیا کہ یہ منظر انہی لوگوں نے دیکھا ہے، ہم میں سے کوئی یہ منظر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے پھر اس امیر سے کہا کہ دیکھو، جس طرح میں نے اسے بھون کر رکھ دیا ہے، میں تم میں سے ایک ایک شخص کو بھون کر رکھ دوں گا اگر تم لوگ اسلام نہیں چھوڑو گے، اگر تم لوگ ایمان نہیں چھوڑو گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایمان اتنی ہلکی چیز ہے؟ یہ قرآن مجید میں اللہ نے کیوں فرمایا کہ جب تم یہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان دیا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگتے رہو، ثم استقاموا، اے اللہ ہمیں اس کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ استقامت کی دعا انسان کو کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان کی دولت مل جائے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، پھر اس کے اوپر جم جاؤ، پھر اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ حالات کچھ بھی آ جائیں، یہ ایمان کی دولت سے ہمیں محروم نہ فرما۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کے لشکر کے امیر سے کہا کہ جس طرح میں نے تمہارے ایک آدمی کو بھون کر رکھ دیا ہے، میں تمہارے ایک ایک آدمی کو بھون کر رکھ دوں گا اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے۔ اسلام چھوڑو اور عیسائیت کو قبول کرو۔ تو لشکر کے امیر نے کیا کہا؟ لشکر کے امیر نے کہا بادشاہ تو ہم سب کو ایک ایک دفعہ اٹھا کر پھینکے گا، خدا کی قسم ہماری 100 جانیں ہوتی، 100 دفعہ تو اٹھا کر ہمیں پھینکتا، ہم پھر بھی اسلام کو نہ چھوڑتے، ہم نہیں چھوڑیں گے اسلام کو، ہم سارے یہیں قربان ہو جائیں گے، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایمان تو وہ زبردست دولت ہے، ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں ہے اس کے اوپر بھائی، اس وجہ سے ہمیں اس ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ماں کی گود میں ہم نے آنکھ کھولی، ماں نے بھی بتا دیا، باپ نے بھی بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ماں کی گود میں جب ہم اس دنیا میں آئے، مولوی صاحب بھی دوڑتے ہوئے گیا کہ ایک کان میں آذان دینی ہے، دوسرے کان میں آذان دینی ہے، تو یہ تو سارا بیٹھے بٹھائے یہ سلسلہ چل رہا ہے، نہ کوئی خرچ ہوا، نہ کچھ لگا، نہ وقت لگا، نہ جان لگی، نہ مال لگا۔ اس لیے آج ہمیں اس چیز کا، اس کے بھاؤ کا علم نہیں ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو اس لشکر کے امیر نے کہا بادشاہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، سارے لشکر کو ذبح کر کے پھینک دے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو ایمان پر بڑے پختہ ہیں اور کوئی حربہ ایسا نہیں ہے جو انہیں اسلام سے پیچھے ہٹا سکے، تو بادشاہ نے لشکر کے امیر سے پتہ کیا کہا؟ لشکر کے امیر سے کہا کہ چلو ایسا کرو، میرے سر کا بوسہ دے دو، میرے سر کا بوسہ دے دو، میں تم سب کو رہا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ تو وہ جو امیر تھے لشکر کے صحابی رسول، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس طرح کرنے سے میرے پورے لشکر کی جان بچ سکتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ انہوں نے عیسائی بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا اور بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق
پورے لشکر کو رہا کر دیا۔ اور یہ لشکر جب مدینہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنی روئے داد سنائی، اپنی کارگزاری سنائی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین اس طرح ہم لوگ گھیرے میں آ گئے اور ہمارا ایک ساتھی اس طرح شہید ہوا کہ ابلتے ہوئے کڑا میں ڈالا گیا۔ پھر بادشاہ نے ہم سب کو بھی اسی طرح مارنے کی دھمکی دی، لیکن ہم میں سے کوئی آدمی بھی ایمان سے پیچھے نہ ہٹا، اور بالآخر بادشاہ نے تنگ آ کر یہ کہا کہ میرے سر کا بوسہ دو، میں تم سب کو چھوڑ دوں گا۔ تو میں نے اس بادشاہ کے سر کا بوسہ دیا ہے، اور پھر اس بادشاہ نے ہمیں چھوڑا ہے، اور ہم آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وزیروں کو، اپنے مشیروں کو اور دربار کے بڑے بڑے لوگوں سے فرمایا کہ اس امیر کے سر کا بوسہ دو جس نے حکمت اور دانائی کے ساتھ مسلمانوں کے پورے لشکر کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچایا ہے۔ تو بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے اس امیر کے سر کا بوسہ دیا، اور ہر شخص نے بوسہ دیا اور اس شخص کو داد دی کہ تم نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے لشکر کو مدینہ منورہ پہنچایا ہے۔ تو بات یہ ہے الا من تاب و آمن، کہ ایمان بھی ہو اور ایمان کے بعد عمل صالح بھی ہو۔ عمل صالح کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یدخلون الجنہ، پھر میں تمہیں جنت کے مزے چکھاؤں گا، پھر میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اور ایمان بھی نہ ہو، عمل صالح بھی نہ ہو، نفاق ہی نفاق ذہن میں بھرا ہوا ہو، تکبر ہی تکبر ذہن میں بھرا ہوا ہو، عجب ہی عجب ذہن میں بھرا ہوا ہو، تو پھر یاد رکھیں پھر کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ بس دنیا میں تو دو چار لوگ عزت کریں گے، واہ واہ کریں گے، لیکن جیسی آنکھ بند ہوگی تو پھر حقیقت انسان کے سامنے آ جائے گی، اور وہاں پھر خدا نخواستہ جو جوتے پڑیں گے ان جوتوں پر جو ہائے وائے کریں گے وہ ہائے وائے سننے والا بھی پھر وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان جیسی جو دولت عطا فرمائی ہے اس کی قدر بھی کی جائے اور اس کا شکر بھی ادا کیا جائے، اور اللہ جل شانہ سے ہمیشہ دعا بھی کی جائے کہ یا اللہ اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔